کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ARYQ ٹی وی سے خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ. ناظرین، ایک انسان کا وہ نام ہوتا ہے جس کو ہم حسبی اور نسبی نام کہتے ہیں، جو عموماً والدین رکھتے ہیں. ایک نام وہ ہوتا ہے جو ہم پیار سے کسی کو پکارتے ہیں. مثلا ماں اپنے بیٹے کو چاند کہہ کر پکارتی ہے، یہ پیار سے نام رکھا ہوا ہے. اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی صفات سے ظاہر ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں. مثلا ہم ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت عادل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادل اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے اور عدل کرتا ہے. کروڑوں مرتبہ قربان ہمارے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ ماں باپ نے، والدین نے ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے ولادت باسعادت سے پہلے ہی پیار سے آپ کو احمد پکارا. اور اس کے بعد جب ولادت ہو گئی، اس کے بعد خالق اور مخلوق نے کبھی آپ کو بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی اولا کہا، کبھی اعلیٰ کہا، کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا. تو یہ آپ کے صفاتی نام جن کو ہم اسماء النبی کے نام سے پکارتے ہیں. اسماء النبی ناظرین، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے ایک طرف 99 نام ہوتے ہیں صرف وہی ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی صرف 99 صفات تھیں، ہرگز نہیں. اگر آپ کی صفات لاتعداد ہیں اور لامحدود ہیں تو آپ کے صفاتی نام بھی لامحدود ہیں. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں آج تاریخ میں، قرآن کریم میں، کتب سیر میں اور تفاسیر میں، کتب تاریخ میں یہ اسماء النبی یا اسماء رسول کے مستند ماخذ ہیں. اور پھر نعتیہ شاعری میں کہ بڑے والہانہ انداز میں مصنفین نے، مؤلفین نے، شعراء نے آپ کے ناموں کو استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، اپنی تصنیف میں، اپنی تالیف میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے صرف آپ کی ذات اقدس سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے نام سے بھی محبت رکھتے ہیں اور شدید محبت رکھتے ہیں. آج ہمارا موضوع اس اقبال اور عشق رسول کی بزم میں یہ ہے کہ تمام شعراء نے والہانہ انداز میں اسماء النبی اپنی شعری تحریر میں استعمال کیے ہیں. حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں اسماء رسول کو کس معنی و مفہوم میں لیا ہے اور آپ کی سیرت اقدس کے کون سے پہلو اس میں سموئے ہیں. آج کی بزم میں ایک مرتبہ پھر میں اہلاً و سہلاً اور مرحبا کہتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی کو. آپ شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب کے استاذ ہیں اور بہت گہری علمی بصیرت، فہم اور ادراک رکھتے ہیں. اپنے طلباء و طالبات کی تشنگی کو اپنے علم کے فیضان سے دور کرتے ہیں. خطیب ہیں، عالم دین ہیں اور ہمارے لیے ایک مستند حوالہ ہیں. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر عقیل احمد. آپ PhD اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسلامک ریسرچ کونسل پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں مہمان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنائے رسول میں ہمارے ملک کا اثاثہ اور مستند حوالہ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی، جن کا نام سنتے ہی ہمیں ایک سکینت اور طمانینت حاصل ہو جاتی ہے کہ آج ان کا کلام سننے کو ملے گا. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب حمدانی. اور میں پروگرام کی ابتدا کے لیے درخواست کروں گا جناب حافظ مرغوب حمدانی سے
کہ وہ کلام اقبال سے ہی ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و آفتاب، شوق کرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں جناب ناظرین، حافظ
مرغوب احمد حمدانی کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر حماد لکھوی سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسماء النبی جو ہیں ہمیں قرآن حکیم سے بھی ملتے ہیں اور کتب سیر سے بھی ملتے ہیں، کتب تفاسیر سے بھی ملتے ہیں، کتب تاریخ سے بھی ملتے ہیں، اور نعت یا شاعری حضرت حسان سے لے کر آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شاعر جس نے نعت کہی ہو یا نعت نہ بھی کہی ہو، نظم بھی کہی ہو، اور جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اس نے تشبیہات اور استعارات سے کیا ہے۔ اور اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسماء النبی جو ہیں یہ صرف نام نہیں ہیں بلکہ یہ سیرت کے دروازے ہیں۔ ہر اسم نبی کے پیچھے سیرت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اس میں سے اگر ہم داخل ہو جائیں تو سیرت کی ایک بہت تابناک دنیا آباد ہے۔ تو اسی حوالے سے آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضرت علامہ نے بھی اپنے کلام میں بہت سارے اسماء النبی کو استعمال کیا، مثلا ان کا معروف شعر وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ ختم الرسل تو عمومی طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے، یہ دانائے سبل یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور جو تعلق اور وابستگی ہے اس کا اظہار تو ہر انسان اور ہر امتی ہی کرتا ہے، لیکن شعراء چونکہ لطیف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ انتہائی لطیف انداز میں اپنے اسی شاعرانہ مزاج کے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جتنا پختہ کوئی شاعر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، سبحان اللہ، کہ وہ کوئی بھی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی پس منظر سے یا کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ اس کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اصطلاح وہی ہوتی ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ دیکھیں، سبل کا لفظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے، صحیح، اور اللہ کریم نے اگرچہ جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم تو ایک ہے، اور پورے قرآن میں اسلوب یہ ہے کہ جب اندھیروں کی اور گمراہی کی بات ہوتی ہے تو اس کو جمع استعمال کیا جاتا ہے اور ظلمات کہا جاتا ہے، صحیح، اور جب صراط مستقیم کی بات ہوتی ہے تو اس کو نور کہا جاتا ہے، واہ واہ، اور وہ واحد ہے کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے۔ لیکن سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے سبل کا لفظ استعمال کیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کی راہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور سبل سبیل کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے سلامتی کے راستے کئی ہیں، جی جی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان کے جو مختلف مراحل حیات ہیں اس کو قدم قدم پہ مختلف فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مختلف راہوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور جب کبھی اس کو کسی راہ کا انتخاب کرنا ہے تو یوں ہر مرحلے کی راہوں کو ملا کے وہ سبل بن جاتے ہیں، وہ سبیل نہیں رہتا۔ کیا بات، یوں اللہ کریم انسانوں کو جو بھی اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبل السلام، ہر مرحلہ حیات پہ سلامتی کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اقبال اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا معاملہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، سیاست سے تعلق رکھتا ہو، معیشت سے تعلق رکھتا ہو، سیاست ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی پہلو حیات سے اس کا تعلق ہو، رہنمائی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملے۔ سبحان اللہ، دانائے سبل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی مرحلہ حیات ایسا نہیں جس کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ کامل نمونہ نہیں۔ سبحان، اور اس اعتبار سے وہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کا جو اسلوب ہے اور قرآن کا یہ جو فرمان ہے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاتون سے کہا کہ اللہ کریم نے جوڑا کرنا منع کیا ہے، اور جوڑا کرنا، اچھا جب اللہ کریم کا نام آیا تو وہ خاتون تو دہل گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں تو جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، جی، اور تم کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر ذکر ہے؟
تو فرمایا کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ پڑھا ہے؟ کہتے یہ تو پڑھا ہے. تو جب یہ پڑھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے منع فرمایا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ہے دانائے سبل کا مطلب، کہ زندگی کا معاملہ کسی بھی حوالے سے، یعنی آپ اگر تمام پہلوہائے حیات سے اس کی مثالیں لیتے جائیں. ایک حدیث کی میں مثال یہاں پہ دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی قرار دیا، اور کہ ٹیڑھی پسلی کی ہڈی سے یہ پیدا ہوئی ہے. اور اس مثال سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت کی تحقیر کی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحیح. یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ جو سلوک ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور اس میں عورت کے مزاج کا دخل ہے کہ عورت مزاجن، عورت کے مزاج کے اندر نخرہ موجود ہے، اس کی مزاج کے اندر ٹیڑھ موجود ہے، اس کے مزاج کے اندر کجی موجود ہے. اور وہ کجی لازمی نہیں کہ وہ کجی منفی ہو. کجی جو ہے وہ مثبت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں رکھا ہے. مرد کے مزاج میں روب، دبدبہ اور غصہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ارشاد فرما کے عورت کے مزاج کی رعایت تو کر دی، مرد کے مزاج کی رعایت نہیں کی. صحیح. عورت کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو وہ اسی کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل ہیں کہ کوئی زندگی کا ایک مرحلہ حیات اور کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کی رہنمائی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر حماد لکھوی نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہمارا اس حوالے سے خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول ARYQ TV، اور آج میرے مہمان جناب ڈاکٹر حماد لکھوی اور جناب پروفیسر عقیل احمد. جناب پروفیسر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے آغاز میں بڑی حکمت ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائے سبل کے طور پہ امت کے ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی. آپ کا ایک اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا حسبی اور نسبی نام ہے، تعریف کیا گئے. حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کا لفظ بھی آپ کا یہ اسم گرامی بھی استعمال کیا، لیکن فارسی اور اردو شاعری میں آپ نے مصطفیٰ کا لفظ بھی بہت استعمال کیا. آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے گا کہ محمد اور مصطفیٰ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور حضرت علامہ نے ان کو بطور خاص کیوں چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علامہ اقبال نے 3 طرح سے نبی پاک کے اسمائے گرامی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. جی. ذاتی نام محمد اور احمد، صفاتی نام رحمت للعالمین، مرسل، یہ ابھی بات ہوئی ختم الرسل، دانائے سبل، یہ ساری باتیں. پھر آپ کی جو نسبتیں تھیں ہاشمی، عربی، اس کا بھی ذکر کیا. اچھا، ان اسماء میں علامہ اقبال نے نبی پاک کا مقام جو ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے وہ، آپ کے احوال، پھر اپنی کیفیات، پھر جو امت کو مخاطب کر رہے ہیں آپ، اس میں وہی نام لا رہے ہیں کہ جو آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں نا نبی پاک کا، وہی نام لا رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے محمد کا لغات میں یہ معنی ہے فل محمد هو الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. ڈاکٹر صاحب میں ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، ہم میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی، کبھی اچھائی ہوتی کبھی برائی ہوتی. رب کائنات نے اپنے حبیب کا نام ہی وہ رکھا ہے کہ ہر لمحہ تعریف ہی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام محمد کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کی تعریف بھی ہر چیز کرتی ہے. اس میں اہل حق یہ جواب دیتے ہیں، علماء کرام نے جواب دیا کہ جناب پوری کائنات اللہ کی تعریف کرے ایک طرف، اور اللہ کسی کی تعریف کرے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ملائکۃ، تو اللہ تعریف کر جب نبی پاک کی کرے گا تو بار بار تعریف. اور دوسری بات دیکھیے آپ، مکہ کے لوگ وہاں پر جو مشرکین تھے نبی پاک کو تکالیف دیتے تھے اور بعض دفعہ آپ کا نام بگاڑ کر مزمم کہتے تھے.
تو نبی پاک نے فرمایا یہ مزمم کو برا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، واہ واہ، میں تو محمد ہوں۔ اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، ایسا چنا ہوا۔ نبی پاک خود بیان کرتے تھے، اپنا حسب نسب بیان کرتے ہوئے، اپنا میلاد ولادت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے فلاں کو فضیلت دی، پھر فلاں کو، پھر سب سے بہتر خاندان میں ماں باپ میں مجھے رکھا۔ واہ سبحان۔ اور پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے، علامہ اقبال نے میر عرب، شہ لولاک، یہ تصورات دیے جو احادیث میں آتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کوئی چیز بھی تخلیق نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو خدا کی توحید پر جو سب سے بڑی دلیل ہے کائنات کی، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سچ فرمایا تھا مجدد الفیضانی نے علیہ رحمہ نے کہ میں تو رب کی عبادت بھی محمد مصطفیٰ کے کہنے پر کرتا ہوں۔ تو یہ محمد یعنی وجود باری کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور مؤذنین اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ورفعنا لک ذکرک، پروفیسر صاحب کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ذکر کو بلند کر دیا۔ آج کون سا مقام ایسا ہے جہاں حضور کا ذکر جہاں نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا؟ کون سا مسجد کا مینار ایسا ہے جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گونجتی؟ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ ایک بزرگ شاعر کا بھی شعر ہے نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آقا آپ کی عظمتوں کے جھنڈے تو عرشوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اقبال وہی تصور دے رہے ہیں جب کبھی حضور سے اپنی قلبی کیفیات، حوادثات عالم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ یہ اپنی کیفیات کا ذکر ہے۔ اور کبھی خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، اب اس کا میں اپنے پڑھنے والے کی فکر سوئے حجاز لے جاتے ہیں اقبال۔ ضمیر میں ضمائر میں بھی اسماء نبی پاک کے ہیں نا، تیرا جیسے شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام تیرا اس، اور خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ اب سننے والا پڑھنے والا دیکھے گا کہ یہ اس کا کون ہے تو لا محالہ ذہن آقا نامدار کی طرف جائے گا۔ بہت تو خوبصورت ڈاکٹر صاحب یہ اقبال نے جو تراکیب استعمال کی، کہیں محمد، کہیں مصطفیٰ، کہیں رحمت للعالمین، کہیں شہ لولاک، میر عرب، رسول عربی، رسول ہاشمی، جیسے وہ فرمایا نا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ڈاکٹر صاحب جی بہت خوبصورت، پروفیسر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، علامہ کا ایک خوبصورت اور شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جمالیات، وہ اکملیت، وہ جامعیت آپ نے بیان کی ہے۔ اس پہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس میں کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ وہ ساری صفات ہیں جو مختلف انبیاء کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مختلف انبیاء کی جو وجہ فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ ان فضائل کی وجہ سے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، نفخ، اور ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو معجزات ہیں۔ تو یہ جتنے بھی معجزات سب لے کے آئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کا ہمہ جہت ہونا یہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیں نبی جو بھی ہوتا ہے، نبی کا عام انسان سے اور کسی بھی امتی سے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے کامل ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کامل ہستیوں کا سلسلہ شروع ہوا، بالکل کامل ہستیوں کا، کامل ہستیوں، اور کامل ہستیوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا تکمیل کی تکمیل ہوئی، کامل ہستیوں کی تکمیل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا وہ چنا ہوا بنایا، جیسے پروفیسر فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، یعنی بنی کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آل اسماعیل کو ساری انسانیت میں سے چنا، اس میں سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے کوئی بات سنی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتا دی۔ اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں کانہو سمع شیئن، جیسے کوئی بات انہوں نے سنی تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ ہے جو بطور رسول ہے۔ صحیح، بطور رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں ہی۔ جی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، بطور ذات جب آپ کی رسالت آپ سے الگ کر دیں صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ساری مخلوقات سے اللہ کے بعد بزرگ ترین ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جی جی، اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، صحیح، حدیث کے الفاظ فقام علی الممبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا من انا، اب چونکہ کوئی ناگوار بات سنی تھی نا تو آپ نے پوچھا من انا، اب سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں جو رسالت کی حیثیت ہے وہ الگ ہے۔ اب اس وقت جو زیر بحث تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، صحیح، اس لیے کہ کسی نے ذات کے بارے میں کوئی بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، جب اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات بنائیں تو ان میں سے مجھے جو ہے بہترین لوگوں میں رکھا۔ واہ واہ، پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنائے، اور جب قبیلے بنائے تو مجھے اس میں رکھا جو بہترین قبیلہ تھا۔ سبحان، پھر فرمایا کہ اس کے بعد ثم جعلہم بیوتن، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، واہ، اور مجھے اس گھرانے میں پیدا فرمایا جو کائنات کا بہترین گھرانہ ہے۔ سبحان، سبحان، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ بَيْتًا، میں اب گھرانے کے بھی اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہوں اور میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں۔ یہ ہے وجہ جو اگر کسی نے ناگوار بات کر دی ہے اللہ تو چاند کی طرف تھوکنے والا جو ہے وہ اپنے منہ کوئی گدلا کرے گا، چاند کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہر اعتبار سے کامل بنایا ہے، رسالت کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے اور بھی۔ پھر اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہے وہ حقیقت جو اقبال نے اپنی والہانہ وابستگی کے انداز میں یہ اپنے شاعرانہ مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ پروفیسر صاحب میں ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اسماء النبی پر اور حضرت علامہ کی شاعری میں جو انہوں نے استعمال کیے، آپ کے اسماء گرامی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور ہمارا پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول، اور آج کی بزم میں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر حماد لکھوی اور جناب پروفیسر عقیل احمد۔ جناب پروفیسر عقیل، حافظ مرغوب احمد ہمدانی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا تھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اسی پر روشنی ڈالیے گا کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مصرے میں تیرا وجود الکتاب جو کہا ہے، اس میں پہلے اس کے حصے میں دیکھیے لوح بھی تو قلم بھی تو، صحیح، یعنی کائنات کی تمام حقیقتیں ذات مصطفیٰ میں سمٹ کے آ چکی ہیں۔ تیرا وجود الکتاب، بڑی مشہور حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن نے جو شرف انسانیت کا جو کوئی پیکر پیش کیا نا اولین و آخرین میں، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ صحیح، اور خلقہ القرآن میں دیکھیے کہ تیرا وجود الکتاب، قرآن نے جو بھی خوبی بیان کی ہے جو کسی انسان میں ہونی چاہیے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی جامعیت اور کاملیت اور اطیب و اطہر صورت میں پیش کی ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب خوبی ہے ہی وہ جو آقا نے پیش کی ہے، جو آقا کے وجود میں نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم کائنات میں ڈاکٹر صاحب اگر کسی انسان کو سب سے بیسٹ قرار دینا چاہیں، اس کی کوالٹیز دیکھ لیں، اس میں سے 99% نہیں بلکہ 100% کوالٹیز وہ ہوں گی جو درس میرے آقا دے گئے ہیں۔ سبحان، اور اسی لیے قرآن نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک
آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر توجہ طلب مقام ہے کہ پوری کائنات کی بات آئی تو متاعن قلیل کہا، میرے آقا کے خلق و عظیم کہا، تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ کائنات قلیل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نا محیط پورا یہ چرخ نیلوفری جو ہے، یہ تو آقا آپ کی جو احاطہ کیے ہوئے ذات ہے پوری کائنات میں، اس کے سامنے ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کو اللہ نے صفات عطا فرمائی ہیں۔ بلکہ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر حضرت علیمہ سعدیہ کے ہاں جب رہتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے نا سائٹ پہ ہو گئے۔ مولانا روم نے مثنوی میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، فرمایا کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ آپ گم ہو گئے، آپ گم نہیں ہو سکتے، پوری کائنات آپ میں گم ہو سکتی، کہ آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کریم نے تمام صفات اور کمالات جمع کر دیے ہیں۔ اب جو کوئی بھی خوبیوں والا بننا چاہے گا، جو آپ کے منبع فیض سے جتنا کچھ لے لے گا وہ بھی باکمال و لاجواب بن جائے گا۔ شیخ سعدی نے اس طرف اشارہ کیا نا کہ حسنت جمیع و خصال ہے، کہ تمام خوبیاں آپ سے موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر حماد لکی صاحب، حضرت علامہ کا ایک شعر ہے، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ یہاں پر حضرت علامہ آپ کا اسم گرامی مولائے یثرب استعمال کر رہے ہیں اور آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری۔ یہاں پر علامہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاعر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے شاعرانہ مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس میں اسی لطیف انداز میں ایک لطیف پیرایا اختیار کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مولائے یثرب کہا تو اس کا اشارہ یثرب کی بستی کی طرف ہے، جس کی قسمت بدل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے سے۔ اور اب گویا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ اب ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے گویا یثرب کی بستی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تھے۔ جی جی۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی شخص منسلک ہوگا تو اسی سے، دیکھیں جب انہوں نے کہا میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری، تو دیکھیں مغرب کی فکر چھا گئی ہے اور میرے اندر بت خانہ بن گیا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یعنی یہ جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، نہ تعلیم بچی ہے، نہ سیاست بچی ہے، نہ معاشرت بچی ہے، تو ہمارے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر بت خانہ بن گیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کا شکوہ حقیقت میں اقبال کر رہے ہیں، اور اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ انسان آزادی کو، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو بہترین انداز میں اسی وقت اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسلک ہو جائے، اگرچہ اس کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، اور وہی پابندیاں حقیقت میں آزادی کی نعمت ہیں۔ ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں شکوہ سنجے سخت یہ آئیں مشو از حدود مصطفیٰ بیرومر ہو، آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لگائی ہوئی حدود ہیں ان سے باہر نہ نکل۔ یعنی یہ آئین تھوڑا سا سخت ہے لیکن یہ آزادی کا پیغام ہے، اور یہ اگر یثرب کی قسمت بدل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، تو آج اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل شروع کر دے تو اس دھرتی کی بھی قسمت بدل سکتی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حماد لکی صاحب آپ کا، جناب پروفیسر عقیل احمد صاحب آپ کا، بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی آج ہمارا موضوع تھا جو حضرت علامہ نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں استعمال کیے۔ دنیا میں دو نام ایسے ہیں کہ جن کے حروف کو اگر بکھیر بھی دیا جائے پھر بھی وہ بامانی رہتے ہیں، ایک اللہ کا نام اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اللہ اگر اس کا الف ہٹا دیں تو للہ بن جاتا ہے، معنی ہے اللہ کے لیے، اور اگر درمیان کا لام ہٹا دیں، الف رہنے دیں تو معنی لفظ بن جاتا ہے الہ یعنی معبود، اور اگر الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، بن جائے گا لہو، بس اسی کے لیے۔ اور اگر سارے الف ہٹا دیں اور لام بھی ہٹا دیں،
آخر میں صرف ہا اور اس کے اوپر پیش لگا دیں، ہو، اللہ کا جو آخری حرف ہے بس وہی، پھر بھی بامانی رہا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بہت زیادہ تعریف کیا گئے، جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، پہلا میم ہٹا دیں تو بن جائے گا حمد، اللہ کی تعریف، اور اگر درمیان کا ہا ہٹا دیں، میم واپس لگا دیں، ممد، مدد کرنے والا، اور اگر میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، مد، بلندی، پھر بھی بامانی رہا، اور اگر میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، پھر اگلی میم ہٹا دیں، آخری حرف بچا دال، اس کے معنی دلیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف بامانی ہے، ہر حرف بابرکت ہے اللہ رب العزت کی طرح، اور یہ عزت، یہ احترام اللہ ہمارے دلوں میں جاگزیں کر دے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کا، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، اور میں گزارش کروں گا جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہی پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہو نہ یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام
نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں